میرا نام چودھری شاہد گمن ہے، میں فرام عارف والا سے گاؤں سے ریلیٹو ہوں. اس لیے یہ سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم قربانی عید قربان پہ قربانی کرتے ہیں اس میں 2-3 قسم کے ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پنجابی میں جسے کٹا کہتے ہیں، بھینس کا بچڑا ہوتا ہے اسے کٹا کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے گائے کا بچڑا جی جسے ویڑا بولتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے بکرا. اب ان میں ان کی صحیح ایج کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں یار دوندا ہونا چاہیے، یار چوگا ہونا چاہیے، یا ایسے ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کیسے ہمیں یہ پتا چلے اور ہمیں اس میں فالٹ بغیر فالٹ سے جو جینون صحیح طریقہ ہو وہ کیا ہے؟ اس میں فتویٰ ہے نا دارالفتہ سنت کا، دو دانت والا، دو دانت کا ہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اصل تو بس وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمر کا پوچھ رہے ہیں اصل تو، کہ یہ جو مختلف قسم کے انہوں نے جو جانور بیان کیے ہیں تو سارے وہ بیل کی انواع سے ہی، تو اس کی عمر کا پتہ کیسے چلے گا یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں یہ واقعی کہ معمہ تو ہے. اگر دو دانت والا ہم طے کر بھی لیتے کہ سال بھر کا، تو راتوں رات دو دانت نہیں ہوتے، آہستہ 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 نکلتے ہیں. اب اس کی پہچان کس کو کہ یہ اب دو دانت پکے پورے فائنل ہو گئے؟ تو یا تو بچپن سے پلا ہوا وہ پتا ہے کہ فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا بقرعید کے دن، اب اس کو پورا سال ہو گیا اس بقرعید کو اور یہ بیچ رہا ہے، تو یہ سال بھر کا ایک اطمینان بخش معاملہ ہوا. باقی عام طور پہ یہ بولتے ہیں کہ دو دانت کا ہے. بعض اوقات کھیرا ہوتا ہے، کھیرے کو دو دانت کر کے چلا دیتے ہیں. بعض اوقات 4 دانت کا ہوتا ہے، اس کو بھی 2 دانت کا بول کر یوں دکھاتے ہیں، آڑے انگلیاں رکھ کر کھول گئے. بیچارے عوام کو سب کو سمجھ نہیں آتی، یہ دھوکہ ہے، گناہ گار ہوں گے. اور وہ جو قربانی کے قابل نہیں ہے اس کو قربانی کے قابل بنا دیا. یا وہ دمبا ہے تو اس کو بولیں گے 6 مہینے کا جائز ہے. یہ عام مشہور ہے 6 مہینے کا جائز ہے، قربانی ہو جاتی ہے دمبے کی. میرے بھائی دمبے کی قربانی 6 مہینے کی اس صورت میں جائز ہوتی ہے جبکہ یہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، اتنا تگڑا ہو. 6, 7, 8 مہینے کا ہے مگر تگڑا ہے، سال بھر کا نظر آتا ہے تو قربانی جائز ہے. یہ نہیں کہ وہ سوکھا ساکھا اور بھلے 10 مہینے کا 11 مہینے کا ہے، قربانی نہیں ہوگی. پورے 12 مہینے کا ہوگا تب قربانی ہوگی. اس میں دانتوں کی پہچان کا اب جو تجربہ کار جو بتاتے ہیں، جیسے کہ جو جانور چرتا ہے تو وہ چرنے میں گھاس کو خود اکھیڑ کے کھاتا ہے تو اس کے دانت جلدی، جو دودھ کے دانت ہیں وہ جلدی نکل جاتے ہیں. اس کے پورے دانت جلدی آ جاتے ہیں، وہ 2 دانت سال بھر سے پہلے آ جاتے ہیں اس کے دانت. اب پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی جب تک یہ سال بھر پورا نہ ہو. اچھا، اور جو پکی پکائی کھاتا ہے، گھر میں رسی بندھی ہوئی ہے، چنے کی دال کھا رہا ہے، سمجھے، تو یہ سال کے اوپر چلا جاتا ہے، پھر اس کی 2 دانت آتے ہیں، 14 مہینے میں آتے ہیں. یہ تجربہ کار لوگ بتاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے قربانی کرنے والا کو چاہیے کہ 4 دانت پر ہاتھ رکھے. 4 دانت، تو 4 دانت کا بکرا جو یہ کنفرم ہے کہ سال بھر سے اوپر نکل ہی گیا ہے اور دانتوں 2 سال سے اوپر نکل گیا ہے. تو یہ بھی سیکھ لے کہ 2 دانت اور 4 دانت بولتے کس کو ہیں، کیونکہ یہ عام دانت جو تھوڑی سفیدی ہوتی ہے، اس میں کچھ پیلا ہٹ ہوتی ہے. جو 2 دانت جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے یہ آگے کو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہ اس کی شناخت بھی سیکھنی چاہیے، پہچان سیکھنی چاہیے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ، وہ تو بولے گا 2 دانت ہے، دکھا بھی دے گا، تو آپ بولے گا 2 کہاں ہے، اس کے تو 10 دانت ہیں، اتنے سارے دانت ہیں. لیکن وہ 2 دانت کون سے جس کی وجہ سے، تو یہ 2 دانت یہ آوازیں لگاتے ہیں. یہ بس اسے ابھی تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس کو مطلب فائنل کریں کہ سال بھر کا ہو گیا ہے. اس لیے 4 دانت کا سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح بڑا جانور وہ بھی 4 دانت کا لیا جائے. اور یہ بڑے جانور جو نہیں قد کاٹ والے جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر 2 دانت کے ہوتے بھی نہیں، بڑے ہوتے ہیں، یہ عمر کے ساتھ قد نکالتے ہیں. اب بعض نسلیں ایسی ہوتی ہوں گی کہ جو 2 دانت سے پہلے ہی مطلب وہ ہاتھی چھاپ بن جاتے ہوں گے. تو اب وہ تو جو بیچنے والا اس پر ہی اعتماد ہوگا کہ سال بھر کا ہے، 2 سال کا ہے، 4 سال کا ہے. لیکن سچائی، اعتماد
अगर बंदा अपने लिए पाले ना घर में नियत करके कि मैं कुर्बानी करूंगा, तो इसका सवाब का मीटर चलता रहेगा। जैसे कि बकरीद से पहले कोई बच्चा ले लिया बकरे का, समझ लो, अब इसको पाला, जगह भी है, नियत है कि ये कुर्बानी करूंगा, और इसको पालता रहा और अब बकरीद आ गई, इसकी कुर्बानी करे। है काम मुश्किल, ये फ्लैट में नहीं हो सकता। जिनके फ्लैट होते हैं ना, जो गांव गोठ में होते हैं, जिनके या मतलब विला होते हैं, कोठियां होती हैं, वो लोग कर सकते, करते भी होंगे, तो वो पाल लें। और ये मतलब अपने सामने ही बड़ा होगा ना, तो ये साल का कंफर्म हो जाएगा। तो जब तक ये पालेंगे, शुरू से लेकर इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसकी जो खिदमत करेंगे, ये सबका सवाब मिलता रहेगा कि ये तो कुर्बानी का है ना, इसने नियत की है कि मैं इसकी कुर्बानी करूंगा। तो ये इंशाअल्लाह इसमें बहुत अजर मिलेगा और इत्मीनान बख्श कुर्बानी इसकी हो जाएगी। लेकिन ये हर एक नहीं कर सकता, मुश्किल काम है। लेकिन एक ऑप्शन मैंने दिया कि ये भी हो सकता है, जो कर सकता है। ये सामने वाला कोई ऐसा मुसलमान कह रहा है कि भाई ये 2 साल का है, 4 साल का है, 1 साल का, तो उस मुसलमान पर इत्मीनान करे, तब भी चल जाएगा काम। पर आजकल झूठ बहुत है, इसमें धोखा बहुत है, ये सब समझ सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फेसबुक पेज पर ये सवाल कर रहे हैं कि जानवर ज़िबा करते वक्त वो कौन से तरीके हैं जिनसे जानवर को तकलीफ कम पहुंचे, और क्या एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा करना मकरूह है या नहीं? ज़िबा करना, ज़बह करना, करना। इसमें यह है कि जानवर को तो छुरी चलेगी, तकलीफ तो होगी, जब भी तो तड़पता और हाथ पैर उछलता है। तो इसका सही तरीका एक तो है कि तो किबला रू इसका चेहरा हो, ये कुर्बानी ही के लिए नहीं है, सारा साल जब भी किबला रू, और जो ज़बा कर रहा है उसका चेहरा भी किबले की तरफ हो। अच्छा, और बेहतर ये कि इसके 3 पांव बांध ले, बकरे के भी है बहुत मुश्किल ना, बकरे को पांव बांधेंगे तो लोग हंसेंगे कि ये छोटे से बकरे को काबू नहीं कर सकता। काबू के लिए नहीं है, जो मसले थे। इसको 3 पांव बांधे और ऊपर का पिछला पांव ना बांधे। अब क्या होगा, जब ये कटेगा तो ये तड़पेगा, चारों पांव बंधे होंगे तो तड़पेगा जरूर, लेकिन तड़प नहीं पाएगा। तो ये एक पांव सिर्फ 3 बंधे होंगे ना, तो सिर्फ एक पांव पर इसका जोर हो, जोर जोर से इसको झटके मारेगा, तो ये सारा अंदर का खून जो है ना, धड़ाधड़ ये यूं करेगा, ये पंपिंग करेगा ना, यूं करता ना, तो ये खून निकलता चला जाएगा, तो जल्दी ये खाली हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा और गोश्त सेहत बख्श होता चला जाएगा। वरना ये खून अंदर, ये जो झटके और ये पटके और ये जो करते हैं ना गैर मुस्लिम लोग, तो ये इनके लिए ये जो समझते हैं वो समझते होते हैं, ये अंदर खून रह जाता है जो सेहत के लिए नुकसान है। इस्लाम का तरीका दुरुस्त है कि ये काट कर इसका खून निकाल देते हैं ताकि सेहत के लिए भी गोश्त जो नफा बख्श हो, फायदा देने वाला हो। एक तो ये, अगर हो सके एक टांग इसकी पिछली ना बांधी जाए, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो। लेकिन बड़ा जानवर, बहुत बड़े जानवर काबू नहीं आते, ये तो मैं समझता हूँ कि एक टांग नहीं बांधो। और बाज माहिर होते हैं जो पूरे जानवर को काबू कर लेते हैं बगैर बांधे, लेकिन जैसा जानवर, बाज वक्त बहुत बड़ा जानवर होता है कि 10 आदमी के भी कंट्रोल में नहीं आता। तो बहरहाल ये जो एक तरीका मैंने अर्ज किया कि वो लिखा हुआ है कि एक टांग इसकी छोड़ दे, बांधे नहीं। तो दूसरा ये कि छुरी तेज हो, उसके सामने छुरी तेज ना करे। हदीस पाक में कि एक साहब ने बकरा लिटाया, जानवर लिटाया और छुरी उसके सामने तेज की, तो आपने इरशाद फरमाया कि इसको कितनी मौत मारोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह का एक हदीस पाक में कि उससे जानवर, बाजों का जानवर को समझ आती है, ये कुदरती तौर पर शऊर होता है बाजों को। तो इस तरह मतलब ये कि उसके सामने छुरी तेज ना की जाए और दूसरे जानवर के सामने ज़बा करना, तो ये भी, इसकी भी मुमानत है कि दूसरे के सामने ज़बा करेंगे तो ये उसको देखेगा अगला। तो कभी कभार ये बाजों को इसका तजर्बा होता है कि जानवर
خون دیکھ کر بدکتا ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ذبح کرتے وقت یہ بعض گوشت فروش یہ قصاب جو ہوتے ہیں یہ لمبے لمبے کان ہوتے ہیں نا بڑے جانور کے, آنکھوں کے سامنے اس کے آنکھوں پہ رکھ دیتے ہیں کہ اس کو سمجھنا پڑے گا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ٹیکنیک ہے ان کی. تو خون بھی دیکھ کر بعض اوقات تو یہ کہ منع ہے اسے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, بچنا چاہیے اس سے. اور سوال کا حصہ اور کم سے کم تکلیف ہو. اچھا اب اس میں بس سمجھدار آدمی چاہیے. جو سمجھدار ہوگا وہ بکرے کی گردن کے پاس پاؤں رکھے گا. اناڑی ہوگا یا نہ سمجھ ہوگا تجربہ یہ پیٹ پہ اپنی گھٹنا رکھ دے گا. پیٹ پہ گھٹنا رکھنے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور جب کٹتا ہے تو اس کے معدے کے اندر جو مسالہ ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ذبح کرنے کے وقت. تو یہ اس کو ذرا اضافی تکلیف ہے. جس کو قے ہوتی ہے آپ کو پتا کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اب اس حالت میں کٹے ہوئے جانور سے نکلے گا وہ پیٹ کا جو ہے غذا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. SMS کے ذریعے عاطف یعقوب سوال کر رہے ہیں کہ جس قصاب نے عید کی نماز نہیں پڑھی اور ہمارا جانور ذبح کر دیا تو کیا ہماری قربانی ہو گئی, اور کیا قصاب کو عید کی نماز معاف ہے؟ قصاب کو بھی عید کی نماز معاف نہیں ہے, نماز پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا, جبکہ وہاں عید کی نماز اس کے اوپر واجب ہو, اسی صورت میں گناہ گار ہوگا. اب عید کی نماز نہیں پڑھی اور جانور ذبح کیا, جانور حلال ہو جائے گا. اور ذبح کرنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. مسلمان اگر ذبح کرتا ہے بے وضو ہے, بے نمازی ہے, معاذ اللہ شرابی ہے, تب بھی جانور اگر صحیح طریقے پر ذبح کر رہا ہے تکبیر کے ساتھ تو اللہ کا نام لے کر, جانور حلال ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی. ان میں شراب بھی پی جاتی ہے, بعض قصاب شراب پیتے ہیں. اس کا یہ طریقہ یہ ان کا حکمت ہوتی ہے ان کی ناقص حکمت کہ وہ تھکن بہت ہوتی ہے بقرعید کے دنوں میں, وہ پی کر تھوڑا سکون ان کو ملتا ہے. لیکن یہ آخرت کا سکون برباد کرنے والا کام ہے. شراب بڑی خراب ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تھوڑا کام کم کریں گے, لالچ کم کریں گے, تھوڑا وقت سونے کے لیے نکالیں گے تو آرام مل جائے گا اور آپ فریش ہو جائیں گے. یہ رات دن یہ لگے رہتے ہیں, پھر مطلب یعنی کہ ان کو بہت بے چینی ہوتی ہوگی. تو پھر یہ بعض لوگ, سب نہیں, پیتے ہیں مجھے پتا ہے, ان کو بھی پتا ہوگا. اللہ کرے کہ سب توبہ کر لیں, اگر پینے والے سن رہے ہوں تو ایسا نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.